زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنا سامان عقبہ بنا لیجئے، اور زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت جلدی اپنا سفر طے کر رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ۔ موت کے بارے میں جناب حافظ و قاری مولانا انتظار رضا صاحب نے آپ کو سمجھا دیا، قبض کر لیں۔ لیکن پیارے، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مولانا معراج صاحب کے والد نے نام رکھا معراج، معراج کہہ کر پکارتے ہیں، اور ارمان صاحب کے والد نے نام رکھا ارمان، ارمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ یعنی برحال جس باپ نے اپنے بیٹے کا جو نام رکھا ہو وہ نام لے کر پکارتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ حضرات گرامی کیا کہہ کر پکارتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیا کہہ کر پکار رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، رب ہمیں پکار رہا ہے، کیا کہہ کر پکار رہا ہے؟ اے ایمان والو۔ تو ہم کون ہیں؟ کون ہیں بولو؟ زور سے بولو، چوری مت کرو۔ ہم ہیں ایمان والے، حقیقت میں ایمان والے۔ ایمان کو جانتے ہو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا جان ایمان والے، لیکن یہ بتاؤ ایمان کو جانتے ہو؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان چیز ہے کیا؟ ایمان رہتا کہاں؟ بس یہی میرے جملے آپ سمجھ لیں، اسی میں کامیابی۔ حضرات گرامی، رب قدیر نے ہمیں ایمان والا کہہ کر پکارا، تو ایمان والا سب نہیں ہو سکتے، ایمان والے سب نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا وہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اس نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سچے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اس نے دل سے مان لیا، زبان سے کہہ لیا، ایمان آ گیا۔ اب ایمان رکھا گیا ہے، یہ ایمان ہے، اور ایمان رکھا گیا ہے کن کن باتوں پر رکھا گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کن کن باتوں پر رکھا گیا ہے؟ کن کن باتوں سے ایمان رہتا ہے اور کن کن باتوں کے انکار سے ایمان چلا جاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور و فکر کریں۔ حضرات گرامی، نماز کو مان لینا کہ نماز فرض ہے، یہ ایمان ہے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ دینا یہ مان لینا یہ فرض ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایمان ہے۔ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا حضرات گرامی زکوٰۃ کا اقرار کر لینا، یہ مان لینا یہ ایمان ہے۔ حضرات گرامی، رسولوں کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ حضرات گرامی، کتابوں کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ساری چیزوں کو ماننے والا ایمان والا، ایمان والا، اور ایمان والا ہے کون؟ سب ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سب ایمان والے۔ اب ایمان والا جائے گا کہاں؟ ہلو، ایمان والا جائے گا کہاں؟ اللہ نے اس کے لیے یہاں سے جانے کے بعد کوئی مقام بنایا، قبر کا سفر طے کر کے، روز محشر کے 50,000 سال طے کر کے، اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟
ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ ایمان کی تعریف نہیں، یہ ایمان کا تعریف ہے، ایمان کے فضائل ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایمان آ گیا، ایمان آنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور و فکر ہم کریں کہ اللہ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، رب نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سے ایک خطاب ہے، اے ایمان والو تم سے ایک خطاب ہے، اور وہ خطاب کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اچھے ہو، تم پیارے ہو، کیونکہ تم نے میرے نبی کو مان لیا ہے، تم نے میرے رسولوں کو مان لیا ہے، تم نے جنت کو مان لیا ہے، تم نے دوزخ کو مان لیا ہے، تم نے شجر کو مان لیا ہے، تم نے آسمانوں کو مان لیا ہے، تم نے آخرت کے دن کو مان لیا ہے، تم نے زندہ ہونے کو مان لیا ہے، تم نے مردہ ہونے کو مان لیا ہے۔ اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے ایمان والو، تم نے ان ساری چیزوں کو مان لیا ہے، تب آگے تو سنو، رب فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ ساری ویڈیو پر کس سے کہا؟ کافروں سے نہیں کہا، مشرکین سے نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا، اس رات کس سے کہا؟ ایمان والوں سے، اور تم پیارے ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اب میں پوچھتا ہوں، اے پروردگار عالم، کس مقام پر ڈرا جائے، کس جگہ پر ڈرا جائے، کس چیز سے ڈرا جائے؟ اللہ اکبر، حضرات گرامی، رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، رب کائنات سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، اور رب ظاہر ہے، اور رب باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور سب سے بڑا علم والا ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اب میرے پیارے، ہم اپنے ذہن کو بیدار کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس جگہ پر ڈرنا؟ اللہ ظاہر ہے، مانتے ہو؟ یس اللہ ظاہر ہے، مانتے ہو؟ اللہ ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے، مانتے ہو؟ تھوڑا بہت فون ہلاؤ گے تو ہلتی نا ویڈیو، اللہ ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے، مانتے ہو؟ ہلاتا تھوڑا سا کیمرہ، چارپائی پہ سو جائیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کمرے کے اندر چلے جائیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، صاحب بات ظاہر ہو گئی۔ آپ قرآن سے پوچھیں، حضرات گرامی، اے اللہ رب العزت، تو قرآن سے ہی فیصلہ کر دے کہ ہم کس چیز سے ڈرے، کس چیز سے بچے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تم نبی سے محبت کرنے والے ہو، تم رب سے محبت کرنے والے ہو، تم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، تو میرے پیارے جب تک نماز میں داخل مت ہو، جب تک تم شراب کے نشے کس کی بولی؟ رب کی بولی، اللہ کی بولی۔ میرے پیارے آپ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرات گرامی، ارشاد فرماتا ہے رب سے ڈرو۔ حضرات گرامی، اب میں کہہ رہا ہوں صاف صاف تم کو یہ پیغام خدا پہنچا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے فرمایا بڑے پیارے انداز میں ایمان والو، آگے کہا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ حضرات گرامی، میں کہتا ہوں اور تو ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، وہ حرام کاری بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کا مال بھی کھاتا ہے۔ اے پیارے
یہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے پیارے اگر تیرا ایمان ہے تو میں تجھے ایمان جو دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ ایمان رکھ کر تو شراب پیے یہ اچھا نہیں ہے، ایمان رکھ کر تو جھوٹ بولے یہ اچھا نہیں ہے، ایمان رکھ کر تو چغلی کھائے یہ اچھا نہیں ہے، ایمان رکھ کر تو غیبت کرے یہ اچھا نہیں ہے، ایمان رکھ کر تو زنا کرے یہ اچھا نہیں ہے، ایمان رکھ کر اور تو دوسروں کا مال ہڑپ کرے یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ ایمان رکھ کر تو نماز ادا کرے، ایمان رکھ کر تو اللہ سے ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑ کر ذات گرامی ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ اللہ کی ایمان رکھ کر وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ایمان رکھ کر تو اللہ کی گرامی ساری اچھائیوں کی طرف کو چلا دے برائیوں کو چھوڑ دے، یہی تیرا ایمان کامیاب ہوگا اور وہی ایمان تجھے جنت میں لے گا۔ حضور احمد رضا کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اے انسان تو نے اپنی جان کو کیا سمجھ رکھا ہے یہ تیری جان ہے۔ اے انسان تو نے اس جان کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ تیری جان ہے، یہ تیرے جسم سے نکلنے والی نہیں ہے، یہ تیری جان ہے۔ اس جان جسم میں جان ہے تو انسان ہے، جسم میں جان ہے تو انسان ہے، اور جان نکل گئی تو یہی مردہ ہے، یہی لاش ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو اعلی حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اچھے جو کام کرنے ہیں کر لو، یہ پیغام بریلی سے مل رہا ہے۔ مصطفیٰ رضا خان ہوتا ہے کہ وہ شخصیت ہے کہ جب انتقال کے بعد ان کو نہلانے کے لیے جا تختے پر لیٹا دیا اور لیٹانے کے بعد جب غسل دے رہے تھے تو آپ کے اوپر سے تہمت سرک رہا تھا تو خود اپنے ہاتھ سے تہمت کو روک دیا، پردہ پوشی کی۔ وہ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انسان سمجھ لے سوچ لے کہ اچھے جو کام کرنے ہیں کر لو، اچھے جو کام کرنے ہیں کر لو، اور جان اپنی نہیں پرائی ہے، جان اپنی نہیں پرائی ہے، کام اچھے جو کرنے ہیں کر لو، جان اپنی نہیں پرائی ہے۔ لیکن پیارے جب ایمان والے بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہارا مقام جنت میں ہوگا، تم جنتی ہوگے۔ میرے پیارے اب میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تم زنا سے بچو گے، اللہ کے خوف سے زنا سے بچو گے، زنا سے بچ جاؤ گے، یعنی زنا پر قابض ہوتے ہوئے، زنا پر بالکل اٹیک کرتے ہوئے ذات گرامی اور اللہ کے خوف سے ڈرو گے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس زنا سے باز آنے والا، اپنے آپ کو روکنے والا اس آیت کا مشتاق ہے۔ رب کائنات اس کے لیے بشارت فرماتا ہے، رب کائنات اس کے لیے بشارت فرماتا ہے، قرآن میں اعلان کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو
زنا سے روک لیا سبحان اللہ اس کے لیے رب نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے 2 جنتیں عطا کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا کام ہے پیارے صرف رکنا ہے صرف رکنا ہے اور رک گیا تو 2 جنتیں رب نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی مرنے کے بعد ترنت تجھے وہ جنت مل جائے گی اسی طرح سے میرے پیارے میں نے جو اپنی آیت قرآن پاک کی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہر برائی سے بچتے رہو گے سچوں کے ساتھ ہو گے تو میرے آقا کی حدیث پاک ہے بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ رہے گا روز محشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا اگر اچھوں کے ساتھ ہوگے اماموں کے ساتھ ہوگے علماء کے ساتھ ہوگے حسین کی محبت دل میں ہوگی علی کی محبت دل میں ہوگی غوث اعظم کی محبت دل میں ہوگی تو میرے پیارے تم بھی ان کی محبت میں شرسار ہوگے تو روز محشر میں جب وہ سارے ولی اللہ کے بھیجے ہوئے حضرات گرامی جنت میں جائیں گے تو پیچھے پیچھے تم بھی محبت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ تم بھی پیچھے پیچھے جاؤ گے میرے پیارے دوستو ہر برے کام سے ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پروردگار عالم ہم نے جو بھی جانے مانے قصداً شہوت جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں حسنین کریمین کے صدقے میں مولا ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما اور پروردگار عالم ہمیں حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ